السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ تحریک انصاف اہم فیصلوں اور شاید سیاسی دوراہے پر آ گئی ہے۔ راستہ تو ایک ہی لگ رہا ہے تحریک انصاف کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا۔ اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ راستہ تو ایک ہی ہے شاید، ابھی اس کے علاوہ استعفے نہ دینے کا آپشن ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب سے ایک سوال ہوا، جمیل فاروقی معافی چاہتا تحلیل کرنے کے علاوہ ان سے ایک سوال ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم الیکشنز کرا دیں گے دونوں اسمبلیوں میں، تو آپ اس کے خلاف کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی کریں گے؟ اور خان صاحب نے کہا شاید پھر ہم اسمبلی تحلیل نہ کریں، ہم 7 مہینے ایسے ہی بیٹھے رہیں۔ یہ بات انہوں نے آج سے ایک ہفتہ پہلے کہی ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ نہیں پتہ نہیں مجھے کس کانٹیکس میں کیا سوال تھا، کیا ڈسکشن ہو رہی تھی، سوال بھی بتا دیا، لیکن کوئی اس کے اندر ابہام نہیں۔ دیکھیں رانا ثناء اللہ کی تو آپ چھوڑ دینا، رانا ثناء اللہ نے 4 مہینے کہتے رہے کہ یہ پنجاب اسمبلی کے پی اسمبلی تحلیل نہیں کیوں کرتے۔ پھر جب خان صاحب نے پنڈی جلسے میں اناؤنس کیا کہ ہم تحلیل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم ہر حربہ استعمال کریں گے کہ یہ تحلیل نہ کر سکیں۔ پھر 2 ہفتے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تحلیل کیوں نہیں کرتے، تو ان کی تو اسٹیٹمنٹ بدلتی رہتی ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ میں خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ، خان صاحب جو بالکل کلیئر ہے، تحلیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ویسے انہوں نے سوال کے جواب میں کہہ دیا کھلواڑ کر رہے تھے، کیونکہ میں نے وہ دیکھا گیم پلینگ بھی ہو سکتی ہے، بٹ یو آر سیئنگ دیر از نو ادر آپشن، بالکل انلیس الیکشنز آپ کو ملیں۔ اسمبلیاں اس مہینے جا رہی ہیں، بالکل صحیح۔ مطلب اگر ہمیں کوئی یہ بولے کہ جی ہم مارچ کے اندر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے پوری، جنرل الیکشن کی طرف پاکستان چلا جائے گا، ابھی آپ نہ کریں تو ہو سکتا ہے ہم ان سے بولیں گے اچھا ٹھیک ہے پھر آگے بات کرتے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر جنرل الیکشن ٹیبل پہ نہیں ہے تو تحلیل ہونے جا رہی ہے۔ اگر حکومت کوئی آپ کو آپشن دیتی ہے کسی قسم کا تو اس کی کوئی گارنٹیز مانگیں گے؟ وہ تو تفصیل ہے نا کہ ایک دفعہ پہلے اعلان تو کریں، باقی تو مفروضہ ہے، ظاہر ہے پھر یہ تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ آپ نے 2 اسمبلیاں تحلیل کر دی، آپ کے ممبران قومی اسمبلی استعفے دینے کے لیے اسمبلی پہنچ گئے دوبارہ، پھر کیا ہیوی وار گیم دس کہ کیا کرنا ہے، کس طرح انشور کرنے الیکشنز پورے پاکستان میں ہوں، صرف دو صوبوں کے نہ ہوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ایک اخلاقی طور پر، قانونی طور پہ تو ہو کچھ نہیں رہا پچھلے 8 مہینے سے، ورنہ ادروائز اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے 2/3 پاکستان کی جو نشستیں ہیں اس کے اوپر الیکشن ہو رہا ہوگا، 2/3 نشستوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، کوئی تک بنتی ہے کہ آپ جو ہے پھر نیشنل الیکشن کی طرف نہ جائیں، لیکن یہ بالکل عین ممکن ہے، لیگلی پاسبل ہے کہ وہ بیٹھ جائیں۔ ان کے لیے جو سب سے مشکل چیز جو ہوگی نا اس کیلکولس کے اندر کاشف، وہ یہ ہوگی کہ اچھا ٹھیک ہے، خاص طور میں پنجاب کی بات کروں گا کہ پنجاب میں پروونشل اسمبلی الیکشن ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے اس وقت کہ پروونشل اسمبلی الیکشن تحریک انصاف جیتنے جا رہی ہے پنجاب کے اندر۔ صرف بحث یہ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کیمپین کر سکتے ہیں؟ ویسے میں ابھی پوچھ لیتا ہوں کیونکہ یہ تو کہا گیا کہ عمران خان صاحب 2 مہینے ڈاکٹرز نے ریسٹ کا اور نہ چلنے کا مشورہ دیا، کیمپین کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ڈاکٹر نے نہیں کہتا، نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، میں آپ کو تاریخیں بتا دیتا ہوں۔ ٹوٹل ٹائم جس وقت انجری ہوئی ہے اس سے کمپلیٹ ریکوری کا 3 مہینے، کمپلیٹ ریکوری کا 3 مہینے ہو گئے جی، نومبر کے شروع سے یہ آپ پہنچ گئے فروری کے شروع میں۔ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں دسمبر کے آخر میں، 23 دسمبر کو، 23 دسمبر کو اگر ہوتی ہیں تو 6 ہفتے کب بنیں گے؟ ارلی فروری۔ کیمپین تو کبھی بھی 6 ہفتے سے زیادہ کی ہوتی نہیں ہے نا، 6 ہفتے بہت ہیں کیمپین کے لیے۔ تو خان صاحب جو ہیں کیمپین کے وقت کے لیے، اور شاید ایک وجہ جو ذرا سی ڈیلے ہم نے کی ہے اس ڈیسیجن کے اندر، وہ یہی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایسی سچویشن ہو کہ جب کیمپین کا وقت ہے تو خان صاحب فلی فٹ ہو۔ لیکن نہیں، آپ نے مجھے روک دیا یار، میں جو آپ کو بات کرنے والا تھا، میں آپ کو پتا نا مجھے مفت کے مشورے دینے کا بڑا شوق ہے، نون لیگ کو مانتے کوئی نہیں ہے، اپنا نقصان کرائی جا رہے ہو، کبھی سن لیا کرو۔ مفت کے مشورے خان صاحب آپ کے نہیں مانتے تو نون سے کیا؟ نہیں خان صاحب زیادہ تر سب نہیں مانتے، زیادہ تر مان جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جو سب سے بڑا ان کے لیے مشکل جو فیصلہ ہوگا نا، قانونی اختیار ایک طرف، پنجاب میں تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے، آپ نہیں کرتے ابھی تحلیل، جنرل الیکشن نہیں دیتے، ایم این اے کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، ایم پی ایس کے الیکشن، پروونشل اسمبلی کے الیکشن کے 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد۔ اب ووٹر کو پتا ہے اگلے 4.5 سال تحریک انصاف بیٹھی ہے پنجاب میں حکومت لے کے، 80% کام ووٹر کا ایم پی اے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہوگا ہمارے لیے، اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ ان کے تو ایم این اے کو سیٹ نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہماری کوئی اپنی اخلاقی جواز کی وجہ سے نہیں، سیاسی ان کے اوپر جو ہے نا وزن بہت زیادہ آئے گا۔ ان کے لیے بہتر یہ کہ الیکشن ایک ساتھ کرا۔ مجھے یقین ہے ان کو پتا ہے اس چیز کا، آئی ایم شیور ان کو یہ پتا ہے، صرف پتا ہے کہ تو ہمیں پتا ہے، اچھا کہ یہ ایک بڑی اچھی فیکٹر ہوگا، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ دیکھیں پتا ہے انسان کو، تو پھر جو نظر آ رہا ہے یار کہ یہ انٹرسٹ میں کیوں نہیں کرتے پیسے، پتا کیا ہوتا ہے جب آپ خوف زدہ ہو جائے نا، خوف کے اندر جو ہے نا آپ کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یا سوچ بھی سکتے ہیں تو ایکشن لینے کی صلاحیت۔ اس وقت تو عمران خان سے خوف زدہ ہیں الیکٹورل فیلڈ میں،
آپ نے وار گیمنگ بھی کی ہوگی کہ اس کو روکا کیسے جائے گا, وہ ٹائم کوئی بائی قانونی کیسے طریقہ ہے ہی نہیں, کوئی قانونی طریقہ نہیں. جو بھی ڈیلے کیا جا سکتا ہے, ٹاپ ناچ لائرز کے ساتھ کنسلٹیشن ہو چکی ہے, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, اور اگر ڈیلے کی جائے گی وہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا. سو آپ کا یہ خوف بھی نہیں ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس کیونکہ پرویز الہی صاحب ہوں گے اور وہیں سے الیکشنز میں چلے جائیں گے, تو جو بھی اسمبلی بنے گی, وہ جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا, وہ الیکشن کمیشن بنائے گا. جی, اس سے بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ پرابلم تو ہے. ہمارے خیال میں تو ایک مکمل طور پہ جانبدار الیکشن کمیشن ہے, اور انہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ کوئی انصاف کی مبنی بنیاد پہ نہیں کرنے. ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمارے اوپر وفاق میں حکومت بیٹھی بھی ہوگی پی ڈی ایم کی, جن کے خلاف ہم الیکشن نیچے پروونس میں لڑنے جا رہے ہیں, یہ ہمیں سب پتا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت ہے, جو تحریک انصاف کا گراف چڑھا ہوا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام منفی ویریبلز لینے کے باوجود انشاءاللہ تعالی الیکشن ہم نکالیں گے, مارجن سے نکالیں گے, جیسا کہ 17 جون کو نکالا. کوئی پیغام آ رہے ہیں مت توڑیں اسمبلی؟ کوئی پیغام آ رہے ہیں؟ کوئی پیغام نہیں ہے, آیا ہی نہیں. سو اسٹیبلشمنٹ جس کا ہمیشہ سے رول بھی رہا ہے پاکستانی سیاست میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک غیر سیاسی ہے, انہوں نے کوئی سیاسی پیغام رسانا. آپ نے بڑا اسپیسیفک سوال پوچھا تھا کہ کیا کوئی پیغام آیا ہے. پیغام نہیں ہے. مجھے نہیں پتا غیر سیاسی ہیں نہیں, ابھی پتہ چل جائے گا. ابھی جب آگے ایکشنز ہوں گے, ابھی تو ظاہر ایک نئی لیڈرشپ آئی ہے, نئے آرمی چیف آئے ہیں, ابھی تک تو ہمیں نہیں پتا نا. جیسے جیسے آگے دن پتہ چلے بڑھیں گے, امید سب کی یہی ہے, میرے خیال میں ہر جمہوریت کو پسند کرنے والے کی امید یہی ہے کہ واقعی میں اے پولیٹیکل ہوں گے. اے پولیٹیکل کی تعریف ہی کچھ اور ہے نا آپ کی. عمران خان صاحب نے کل جب پریس کانفرنس کی, پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں چاہتا ہوں فوج نیوٹرل ہو. ایک یہ کیا کہا خان صاحب نے, ذرا سنی. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. اور پھر اسد صاحب دوسرے بیان میں اسی پریس کانفرنس میں تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو صاف اور شفاف الیکشنز کرائیں. کیا کہا تھا سنی. میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو, جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے, معتبر ہے, پاکستان کی فوج بھی ہے جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں. آپ نے سن لیا. مجھے بتائیں ان میں سے نیوٹرل کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی؟ دونوں باتوں میں کوئی تضاد ہی نہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے دیں, یعنی کہ نیوٹرل ہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں وہ. نہیں, یہ نہیں کہہ رہے. بالکل یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس ماضی میں عام ٹویسٹنگ کر کے الیکشنز کرائے جاتے ہیں, برائے مہربانی الیکشن کرا کے دیں ہمیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہونے دیں, اور الیکشن کی راستے میں آپ نہ کوئی دیوار بنائیں. تو آئین کے مطابق چلے گا باس. اسمبلی کی تحلیل کے بعد میں تو آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں کو خدشات کیا ہیں. کس کو خدشہ ہے یہ, کس کو نہیں ہے, کون نہیں ہمیں یہ بات کرتا. مجھے تو نہیں ہے. او خدا کا مجھے یقین ہے آئین اور قانون کے مطابق بولے نہیں ہو. بات سنیں. سو دیر فور سو کیا اب آپ کو سمجھ میں آئی نا. یہ مجھے بات کہنی اس لیے پڑی کیونکہ اس کے بغیر میں سمجھا نہیں سکتا. یہ صرف عمران خان کہہ رہے کہ بھائی جو آئین قانون کہتا ہے نا اس کو چلنے دے بس. نہیں, لیکن بہت صاف شفاف الیکشن ہو جائیں گے. اگر میں اس کو آئسولیشن میں آج پہلی مرتبہ کہا ہوتا تو شاید میں کنفیوز ہو جاتا کہ ان کا مطلب کیا. لیکن وہ ایک تسلسل سے فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو, جب باجوہ صاحب بھی تھے وہ یہ کہتے تھے الیکشنز کرائیں, اور الیکشن کرانے کا طریقہ جیسے آپ نے کہا, جو آپ نے ابھی بات کی کہ یہ ہو جاتا ہے پاکستان میں, تو وہ بھی ہو جاتا تھا پاکستان میں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی الیکشنز ہو جائیں, وہ کسی پولیٹیکل اتحاد میں سے کسی سیاسی جماعت کو باہر نکال دیں گے, کوئی اور طریقہ کر لیں گے, الیکشنز ہو جائیں گے. سو یہ کانٹیکسٹ جو تھا نا آپ کا, فوج الیکشن کرائی, اسٹیبلشمنٹ الیکشن کا, اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ سر اپنا رول پلے کرے, الیکشن ہو جائے. اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں, میں آپ کو اس کا جواب بھی دے چکا ہوں, میں ایکسپلین کر چکا ہوں. آگے چلتے ہیں نا. ابھی جو کہہ رہے ہیں, جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, وہ بالکل واضح اور کلیئر ہے. آئین اور قانون کے مطابق چلتے رہیں گے تو ہمیں الیکشن نہ صرف پروونشل ملیں گے, ہمیں اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جنرل الیکشن بھی ملے گا. سو جب میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے وار گیمنگ کی ہوگی کہ رک کیسے سکتے ہیں, تو آپ نے کہا تمام آئینی ایکسپرٹس کو بلایا, نہیں روک سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت روک سکتی. میں نے نہیں کہا یہ, میں نے کہا کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے. لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ فوج مینج کر کے کورٹ کو رکوا سکتی ہے. چلیں اگر آپ یہ کہیں. اب آج ایک کلپ میری نظر سے گزرا نجم سیٹھی صاحب کا,
میں چاہوں گا آپ سن لیں. دیکھیں عموماً کیوں کہہ رہے ہیں لوگ کیا جو تجزیہ نگار کیا کہہ رہے ہیں, تو میں آپ کو تجزیہ نگار کا ایک کلپ سنا دیتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر الیکشنز کروانے کی طرف جائیں گے تو نائل ہو جائیں گے. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, خان صاحب نے اگر یہ قدم اٹھا لیا ڈسولوشن کا, ٹھیک, اگر یہ کر دیا, پہلے تو روکنے کی کوشش کرے گی گورنمنٹ, اگر فیل ہو جاتی ہے تو خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر یاد رکھیے میرا یہ پیشن گوئی, خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اچھا, خان صاحب ول بی ڈسکوالیفائڈ, یہ کیسز پورے اپنے آخر تک پہنچیں گے, یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, اور پھر شاید گرفتار بھی ہو جائے. نجم سیٹھی صاحب کے اس تجزیے میں صرف ایک چیز کہ حکومت کیسے نائل کرا سکتی ہے, یا ادارے سے یا کورٹ سے, یہ بات ان کی, ویسے ان کا عموماً آپ کو پتا ہے کہ جب سیٹھی صاحب کی کچھ انفارمیشن بھی ہوگی, ظاہر ایم شور وہ انفارمیشن لے کے آئے ہوں گے کسی قسم کی, کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. وہ کہ گورنمنٹ کے پاس, میں پچھلے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ حکومتیں ہمیں نہ اداروں کو انفلوئنس کر سکتی. آپ لوگ خود حکومت میں رہیں, بڑی مشکل ہوتا ہے حکومت کے لیے کسی سے دبکا پا کے کر میں حکومت وقت ہوں, یہ نہیں ہوتا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے تحلیل کی, نا اہلیاں ہوں گی اور جو کیسز یک دم چلنے شروع ہو گئے ہیں آپ کے خلاف, آپ کو یہ پیغام کوئی ملا ہے, یا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوگا؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اس کی تو شدید یہ خواہش ہے نا. گورنمنٹ آج سے کئی مہینے پہلے اس نتیجے پہ پہنچ گئی تھی کہ ہم سیاسی طور پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو اب ہم نے کوئی اور طریقہ کار نکالنا ہے عمران خان کو فیلڈ سے باہر نکالنے کا, ان کو نااہل کروانا ہے, ان کے خلاف کو کیس رجسٹر کرانا ہے. آپ کسی کو نااہل کروا سکے تھے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی جب وہ بات کر رہے, سر وہ گورنمنٹ وہی ہے نا, وہ کیمرے کے اوپر نہیں کہنا چاہتے نا, وہ آپ کو بھی پتا ہے کس گورنمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو اس کا مطلب میں تو اس کلپ سننے کے بعد یہی کہہ رہا تھا کہ سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل نہیں ہے. یہ میرا خلاصہ ہے, ٹیک اوے ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا میرے پاس ابھی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے, اگر نظر آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. ابھی تک ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ سوچیں کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ جی نیوٹرل ہیں یا نہیں ہے. دونوں چیزوں پہ ابھی میں کامنٹ نہیں کر سکتا, ابھی نئی لیڈرشپ آئی ہے, ابھی تو ہمیں پتا نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں, اب آج ایک آپ کے خلاف کیس جو توشہ خانہ ریفرنس, اس پہ بڑا دلچسپ ایک کامنٹ کیا ہے آپ اس کو ہیئرنگ کے لیے فکس کرتے ہوئے. بادی نظر میں جو ڈکلیریشن ایسٹس کا آپ کی عمران خان صاحب کی جانب سے یہ انکریکٹ اور فالس ہے, یعنی کورٹ نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے کہ آپ نے جو ڈکلیریشن اپنا 2018-19 کا دیا تھا وہ غلط ہے, وہ جھوٹا ہے, اور ریسپونڈنٹ ہیز concealed the material assets by not disclosing the details of gifts in his statements of assets and liabilities. He has also not provided details of the gift items so required under column number 3 of Form B. ٹرانسلیشن کریں, ترجمہ کریں ذرا اس کے مطلب. یہ کورٹ نے کہا ہے یا یہ کورٹ کا فیصلہ ہے؟ سن لینا بھائی, میں نے نہیں پڑھا نا ابھی بھائی, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. وہ جو اسلام آباد لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو رہا ہے, میں اس وقت کیمپیننگ کر کے آ رہا ہوں. جو محفوظ نہیں ہوا تھا, جو آج 2 بجے سنایا جانا تھا, یہ وہ فیصلہ. اوکے, سو یہ کورٹ کا فیصلہ ہے, صرف وہ الیکشن کمیشن کو نہیں کوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سب جوڈس معاملہ ہے, تو میں اس کے اوپر ابھی زیادہ نہیں بولوں گا. صرف باٹم لائن یہ ہے کہ ہم اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے, اور فیکٹس آف دا کیس جو ہیں, جو حقائق ہیں, وہ اس کے مطابق نہیں ہے. میں آپ سے ایک اور اینگل سے یہ چیز ہے آپ جو میں دیکھ رہا ہوں. عدالت بڑے آرام سے یہ کہہ سکتی تھی جب انہوں نے فیصلہ 3-4 دن پہلے محفوظ کیا کہ سر اس میں کوشچنز آف لا ہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ باقی ڈکلیریشنز ہیں یا نہیں ہے, سو ہم یہ کیس سننا چاہتے ہیں, فوجداری مقدمہ سننا پڑے گا. کورٹ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا کہ بادی نظر میں تو آپ لوگوں نے سارے جھوٹے بیانات دیے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, سب تو آپ کے لیے یہ خوفزدہ ہونے کا مقام ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ یار کورٹ آلریڈی آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, میرے پاس جو فیکٹس حقائق موجود ہیں, جو قانون موجود ہے, مجھے خطرے کی کوئی بات نظر نہیں آتی. کورٹ کے کامنٹس اپنی طرف, لیکن جن فیکٹ سے میں ڈیل کر رہا ہوں, جن حقائق سے میں ڈیل کر رہا ہوں, جس قانون سے میں ڈیل کر رہا ہوں, اس کے اندر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں عمران خان کے خلاف فیصلہ ہونے کی, ٹھیک ہے نا. سو یہ انہوں نے کوئی کامنٹ دیا ہے, اس کو آگے دیکھیں گے, کیس چلے گا, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر یہ فیصلہ آج کے لیے فیصلہ ہے, اس کو مینٹینیبل کیا انہوں نے, مینٹینیبلٹی کا فیصلہ. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں, کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بادیوں نظر میں ہمیں کیس نظر آتا ہے اور ہم اس کو سنیں گے, یہ کہا ہے.
خلاصہ آسان الفاظ میں یہ ہے، وہ 62F میں بولوں اٹریکٹ کر رہا ہے بھائی، اور میں وہی تو بولوں نا کہ ہم یہ سنیں گے اس کیس کو، بادیوں نظر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیس ہے، یہی کہا ہے نا، میں کب ڈس ایگری کر رہا ہوں؟ بادیوں نظر میں آپ نے جھوٹ بولا، جیسے ڈفرنس بھائی وہی تو، اگر بادیوں نظر میں جھوٹ نہ بولا تو کیس ہی کوئی نہیں تھا نا، ڈسمس ہو جاتا. 19-20 کی آپ سمجھ گئے نا بات، کہ وہ اگر ان کو بادیوں نظر میں آتا کہ کچھ سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ ڈسمس کر دیتے. وہ کہہ رہے نہیں، بادیوں نظر میں ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہے، اس لیے وہ کیس سننا چاہتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ بھی بتائیے گا سر، پرویز الہی صاحب نے اصل گیم اب استعفوں کی آ گئی، جو پہلے دن سے جو شک تھا، جن تجزیہ کاروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ تجزیہ کاروں کو اس چیز پر شک تھا، ان کو پرویز الہی صاحب پر بھی شک تھا کہ وہ اسمبلی تحلیل کریں گے یا نہیں کریں گے. اب تک تو ان کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحلیل کر دیں گے. کیا بات پھنسی ہوئی کہاں تھی؟ وہ کچھ دنوں تک ملاقات بھی نہیں ہو سکی. سنا تھا کہ وہ کوئی 10 سیٹیں مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی کی، کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ کے اتحاد کیسے ہوگا، اس بات پہ بات پھنسی ہوئی تھی. نہیں، بالکل بھی نہیں. پہلی بات یہ بھی غلط ہے کہ بہت دن تک ملاقات نہیں ہو سکی، وہ بھی درست نہیں. 2-3 دن، وہ 2-3 دن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں شاید نہ بتایا تو میں بتا دیتا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں. ملاقات اس لیے میرے پاس میسج آیا تھا مونس کا کہ ریکویسٹ آئی ہے پی ایم کے پاس سے، وہ ابھی بھی عمران خان کو پی ایم کہتے ہیں، انہوں نے پی ایم کی طرف سے آئی ہے چودھری صاحب کو، پرویز الہی صاحب کو ملاقات کے لیے انہوں نے بلایا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے، میں ملک سے باہر ہوں اگلے 2 دن، اسد بھائی پلیز اس کو جمعرات کو رکھ لیں میٹنگ، میں بھی اس میٹنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. یہ وجہ تھی اس میں، کوئی اور اس سے لمبی چوڑی وجہ نہیں تھی. آپ کی پارٹی کے کسی صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کا خیال تھا اور ان کا کہنا تھا کہ تھوڑے سے ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اس فیصلے سے پہلے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، اس میں کوئی ڈھکی چھپی کیا بات ہے. دیکھیں، اور اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے. کل ہماری جو سینئر لیڈرشپ میٹنگ تھی پی ٹی آئی کی، اس کے اندر بھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد مونس ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو، مجھے، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک کو، تو وہاں پہ بھی دوبارہ ان کے سامنے بھی بات چیت ہوئی. ایک ان پرنسپل فیصلہ یہ کرنا تھا پارٹی نے اور عمران خان صاحب نے کہ کیا ہم آج کمٹ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کے اندر جب ہم جائیں گے تو پی ایم ایل کیو ہمارا اتحادی ہوگا یا نہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی ابھی تو الیکشن لڑتے ہیں، پھر دیکھیں گے آگے چل کے کیا ہوتا ہے. تو وہ سینئر لیڈرشپ ٹیم کے اندر بھی یہ فیصلہ خان صاحب نے بتا دیا، مونس کو بھی کمیونیکیٹ کر دیا، فیصلہ ہم کر چکے ہیں، اگلے الیکشن بھی ہم نے پی ایم ایل کیو کے ساتھ اتحاد میں لڑنا ہے. پرویز خٹک صاحب اور مونس کو کہا گیا ہے کہ ساتھ بیٹھ جائیں اور کون سی سیٹوں پہ کرنا چاہتے ہیں کہ انیشل جو ہے وہ آپ ڈرافٹ لے کے آ جائیں، پھر ہماری لیڈرشپ جو بیٹھ کے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی ہوئی کہ یہ سیٹیں ہوں گی تو ہم کریں گے. کوئی ضم ہونے کا نہیں، وہ سیپریٹ آئیڈینٹی کرنا چاہتے. یہ عمران خان صاحب ایک سے زیادہ دفعہ پہلے اپنی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ بہتر یہ ہوگا لانگ ٹرم کے لیے کہ ضم ہو جائیں، اور لیکن اس وقت وہ اپنی آئیڈینٹی مینٹین کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیں، آپ ذاتی طور پہ ناٹ ایز سیکرٹری جنرل تحریک انصاف، سیکرٹری جنرل سوری تو دونوں مکس ہو جاتے ہیں، آپ کو اعتماد ہے پرویز الہی صاحب پر؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے خود یہ بات کہی، مونس نے کہا ٹی وی پروگرام میں آ کے کہا کہ ہمیں کال آئی اور ہم تحریک انصاف کی طرف چلے گئے. ان کو ایک اور کال آئی تو وہ دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں خدشہ ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، اعتماد کی جہاں تک بات ہے نا، یہ ایک سیاسی الائنس ہے، یہ کوئی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا یہاں پہ ایک سیاسی الائنس ہے. میں جو ریلائی کروں گا، میری بہت اچھی ریلیشن شپ ہے مونس کے ساتھ، چودھری صاحب کے ساتھ بڑا اچھا. میرے والدین، میرے والد اور چودھری ظہور الہی نے بھٹو صاحب کے وقت میں ساتھ جیل کاٹی ہوئی ہے، تو ہمارا وہ پرانا کنیکشن بھی ہے جب آپ دوسری سائڈ پہ ہوتے تھے. تو لیکن یہ سیاست کے اندر فیصلے جو ہے نا وہ پسند ناپسند دوستی کے اوپر نہیں ہوتے. اس وقت انٹرسٹ کے اوپر پی ایم ایل کیو اور تحریک انصاف کا پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے الائن کرتا ہے. اس لیے مجھے اعتماد یہ ہے کہ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے ہمارے کوئی نظریاتی پارٹنر ہیں یا وہ لوگ بہت اچھے ہیں جن کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. مجھے اس لیے کانفیڈنس لگتا ہے، ظاہر فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، مجھے کانفیڈنس لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے کہ پولیٹیکل انٹرسٹ اس وقت پی ایم ایل کیو کا تحریک انصاف کے ساتھ الائنڈ ہے. لیکن کہیں آپ کا 5-7-10% خدشہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب وہ آپ کے پاس آئے، آخری دن کی ایک فون کال ان کو اس طرف لے آئی کہ لاسٹ دن ایک اور فون کال ان کو اس طرف لے جا سکتا. ایسا نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کے اوپر بھی میں بتا دوں، یہ ضرور آئی ہوگی کال، میں اس کو ڈاؤٹ نہیں کرتا یار، میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ادھر سے بھی کال آئی تھی. ہمارا کیا فیصلہ تھا، ہمارے ساتھ کیا بات چیت چل رہی تھی، یہ اس سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے سے بات چیت چل رہی تھی.
اور اسد کیسر کے لاج کے اندر ہماری میٹنگ ہوئی تھی, مجھے یاد ہے. پرویز خٹک, میں, اسد کیسر تھے, طارق بشیر چیمہ تھے, مونس تھے, ایک دو اور ان کے لوگ تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹرشپ کے لیے, اور ہمارے خیال میں ہم ڈیزرو کرتے ہیں, آپ ہمارے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے, ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے خیال میں آپ ہم چیف منسٹرشپ ہمیں دیں. جس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا ان کو چیف منسٹرشپ دینے کا, وہ اس کے بعد آئے ہمارے پاس, تو ان کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ سرو ہو رہا تھا. تو اگر اس دفعہ کوئی فون کال جاتی ہے تو وہ تو نظر آنا چاہیے نا کہ کیا پولیٹیکل انٹرسٹ ان کا سرو ہوگا. وہ ایسا نہیں تھا کہ ادھر سے آرڈر آ گیا تو انہوں نے مان لیا, ان کا اپنا ایک پولیٹیکل انٹرسٹ بھی. وہ کون سا انٹرسٹ تھا جس میں طارق بشیر چیمہ, چوری شجاعت, چوری سالک وہ دوسری طرف چلے گئے, وہ کون سا انٹرسٹ ہے جس نے ان کو ادھر آپ کی طرف؟ یہ فیملی کا جو حصہ تھا اس کو چیف منسٹری مل گئی. وہ لوگ کہتے تھے ہمیں کیا ملا, ٹھیک ہے نا. فیملی کے اندر جو ڈیوائیڈ آیا, جو آپس میں ہوا, انہوں نے کہا آپ کو تو چیف منسٹری مل گئی, ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ چودھری شجاعت کے جو بیٹے تھے ان کو کابینہ میں نہیں لیا, لیکن مونس کو کابینہ میں لیا ہوا تھا, ہم نے فیڈرل منسٹر تھے. انہوں نے کہا جی فیڈرل منسٹر بھی اسی فیملی سے آپ کی طرف سے بنا, چیف منسٹر بھی آپ کے بنے, ہمیں کیا مل رہا ہے. تو ان کو وزارتیں مل گئی, آپ یہ کہیں. ٹھیک, ایک بریک لے لوں. توشہ خانہ میں ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی. کل ایک اور سٹوری ایک پروگرام میں بریک ہوئی, آج اس کے اوپر پریس کانفرنسز پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ 6 ارب روپے کی جیولری 2 ارب ممالک سے ملی عمران خان صاحب کو, جو توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائی گئی, ڈکلیئر رہی, اور اونے پونے داموں چند لاکھ روپے میں وہ خرید لی گئی. ایک ہی. دوسرا, عمران خان صاحب نے کہا جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کہ کوئی جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا وہ کوئی دشمن بھی نہ کرے. میں ذرا 2-4 چیزیں اس بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ہوا ہے. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک ہو جاؤ آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر صاحب, توشہ خانہ, ویسے تو آپ کے اوپر آلریڈی ایک توشہ خانہ چل رہا ہے, ایک نئی سٹوری آئی ہے توشہ خانہ پر. تحریک آپ نے دیکھی وہ سٹوری؟ آپ نے 6 ارب روپے 2 ملکوں سے, عرب ملکوں سے جیولری لی گئی اور اونے پونے داموں اس کو بیچ دیا گیا اور بہت سارے پیسہ بنایا گیا. مسئلہ یہ کہ اس وقت جب بھی کوئی الزام لگتا ہے پاکستانی پالیٹکس میں, عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جب کسی پہ الزام لگا وہ کہتا مجھ پہ یہ کہہ رہے ہو, تمہارا کیا. یہ پیپلز پارٹی اور نون کی مثال ہوتی ہے. مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ ایک نئی مثال سیٹ کریں گے, اور وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس یہ گفٹ آئے ہیں, یہ اس کی پرائس پے کی گئی ہے, یہ ویلیویشن تھی, یہ ہوا ہے. کیا اس کی کوئی تفصیلات آپ دیں گے میڈیا کو, یہ جو الزام نیا لگا؟ سر, الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ہر سال اپنے اثاثوں کا اور آمدنی کے گوشوارے ایف بی آر میں بھی جمع کرانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرانے ہوتے ہیں. یہ جو پرانا سارا کیس چلا ہے, اس کیس کے اندر ہوا کیوں نہیں ہے, جو میں آپ کو اتنے کانفیڈنس سے بول رہا ہوں. گفٹ کیا آیا, کتنی اماؤنٹ پے کی گئی اس کے لیے, کتنے پہ بیچا گیا, اس کا جو ڈفرنس تھا وہ گین کتنا تھا, اس پہ کیپٹل گین ٹیکس کتنا دیا. یہ اس حد تک فیکٹس وہاں پر موجود ہیں, 100% قانون کے ساتھ کمپلائنس ہوئی ہوئی ہے. اس لیے تو ہم اتنے کانفیڈنس سے بولتے ہیں یار 20 سال کے رکھو ریکارڈ, لگا دو عمران خان کے بھی, لگا دو دیوار کے اوپر سارے پاکستان کو دیکھنے کے لیے, ساز زرداری کے بھی, نواز شریف کے ایٹسٹرا. مجھے نہیں پتا کس کے, نو آئیڈیا, آپ کے ذریعے میں سن رہا ہوں. جو کوئی بھی آج سارا دن نون لیگ نے پریس کانفرنس, سارا دن میں آپ کو ان کے پاس بیچاروں کے پاس رہ کچھ نہیں گیا سوائے اس کے. دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں. انہوں نے پہلے سیاست کے اندر وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت بڑے جن ہے نا, کیا بولتے تھے آپ کو, مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلتا ہے. وہ ٹکٹ ایسا چلتا ہے کہ ہر الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں. پٹ پڑی ان کو پنجاب کے الیکشن میں, پنجاب میں ان سے واپس چھین لیا, ستمبر کے الیکشن میں پھر مار پڑی. انہوں نے کہا یار سیاست میں وہ مقابلہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا قانون کے ذریعے گراتے ہیں عمران خان کو. وہ بھی واضح ہو گیا, قانون سے بھی نہیں گر سک رہا. تو آپ کیا کر رہے ہیں, وہ کرتے کیا ہے, وہ ایک سٹوری لگواتے. الیکشن کمیشن پارٹنر ہے ان کا, وہ زیادہ تر ہیلپ ان کو وہاں سے ملتی ہے. اس سٹوری کو وہ ٹی وی پہ پھینٹتے رہتے, صرف میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں عمران خان کا. وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی عوام کو کنونس کر دیں کہ اس میں اور ہم میں فرق نہیں ہے. یہ تو وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم چور نہیں ہیں, یہ تو سارے پاکستان میں اسٹیبلش ہو گیا. وہ صرف یہ کرنے کی کوشش کرے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیں کہ یار یہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے. وہ پہلے سیاست میں ناکام ہوئے, پھر قانون میں ناکام ہوئے, اب یہ میڈیا ٹرائل میں بھی ناکام ہو رہے ہیں. اس کی کوئی پریس ریلیز جاری کر دیجیے گا. ویسے کر دیں گے جی ضرور, ایک تاکہ پتہ لگ جائے کہ آپ کا ورژن اس سارے پر کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل صاحب جو گلے ہتھی ہوئے تھے پنجابی میں ہمارے جو کہتے ہیں, کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جو باجوہ صاحب نے پاکستان کے ساتھ کیا
وہ کوئی دشمن بھی نہ کرے. آپ کو لانا یا نکالنا ان دونوں میں سے آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں لانے کے اوپر جو ہے یہ بھی پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ کو 2018 کے الیکشن میں بہت سارے ایلیگیشنز ملیں گے. ٹھیک ہے جی, وہ ٹھیک بھی ہوں گے بہت, اور ان میں سے کئی ٹھیک بھی ہوں گے, لیکن وہ ایلیگیشن صرف ایک طرف کے نہیں ہے میرے بھائی. آپ ذرا سندھ میں جا کے پوچھیں نا, وہ ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا نا, پوچھے لوگوں کو. بلاول صاحب بہت جب بول رہے تھے تو میرا خیال ہے ایک ملاقات میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ میں آپ کو ویڈیوز دے دوں. کون بندے ہمارے ساتھ جو پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ رہے تھے راستے سے واپس بلا لیے گئے, دوسری طرف چلے گئے, کون سے بندے جو ہیں جو جیتے ہوئے الیکشن شام کو ان کے ریزلٹ چینج ہوئے, وہ چھوڑے نا 2018 کے الیکشن میں. دیکھو ساروں کو پورا پرا کیا گیا, میں آپ کو وہی تو بول رہا ہوں نا, ایسا کے حق میں بھی کیا گیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ 2018 کے اس سارے اس کے اندر ہم نیٹ بینیفیشری تھے یا ہمارا نقصان ہوا. نیٹ بینیفیشری تھے نا, پرائم منسٹر بنے نہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس کے علاوہ بن ہی نہیں سکتے تھے, ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, کس دن سیٹ بائی سیٹ بیٹھ کے کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلے 6 سیٹوں میں ہمارا فائدہ ہوا, 4 سیٹوں میں ہمارا نقصان ہوا, ہو سکتا ہے الٹا آپ کو نظر آئے کہ 4 پہ فائدہ ہوا, 6 پہ نقصان ہوا. اینی وے, جہاں تک وہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ میں نے بھی جس دن بایو صاحب ریٹائر ہوئے تھے اس کے بعد میں نے ٹویٹ کی تھی, اور یہی بات کہ دشمن کرے یا نہ کرے, لیکن جو انہوں نے فیصلے کیے اس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میں ان کو اب نہیں بول رہا, یہ میں ان کو ان کے ساتھ براہ راست میٹنگ کے اندر بھی یہ بول چکا ہوں کہ جب آپ کر رہے ہیں نا فیصلے, یہ اس طرف جائے گا پاکستان. وہ جو بدقسمتی سے سب کو نظر آ رہا تھا, شاید ان کو نہیں نظر آ رہا تھا, وہ ہوا پاکستان میں, اور بہت تاریخ دور ہے پاکستان کا. وہ آج ایک ویڈیو میں دیکھی جنرل فیض کو آپ کی پارٹی کے کچھ چکوال کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوکل لیڈرشپ پالیٹکس میں آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی اعتراض ہو؟ مفروضہ ہے کہ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں. ہماری پارٹی میں اور بھی ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں, ریٹائرڈ فوجی بہت سارے. چلے میں اصولی طور پہ ہمیں کیا اعتراض, ایک دن آپ کو فون کر کے کہتے ہیں اسد آئی وانٹ ٹو جوائن تحریک انصاف, میں تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتا ہوں. میں اسپیسیفکلی ان کا جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا, میں ان کو خامخواہ میں کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا. جس وقت وہ فون کریں گے اس وقت ہم دیکھ لیں گے. صرف میں نے آپ کو اصولی طور پہ بتا دیا, ہماری پارٹی میں نہ صرف بہت سارے ریٹائرڈ فوجی ہیں, ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں ہماری پارٹی کے اندر. باجوہ صاحب اگر کہیں کہ میں جوائن کرنا, میں پھر وہی بولوں گا, میں انڈیویجل کے اوپر کامنٹ کرنا نہیں چاہتا. جس وقت فون کال آئے گی آپ کو تو کہنا چاہیے پولیٹیکل پارٹی میں بہت جگہ ہوتی ہے, ہر ایک کے لیے آئے جس نے آنا, یہ تو زیادہ بہتر جواب ہے. آپ تو ان کو ہر ایک کی بھی جگہ نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے کچھ بڑے اچھے ویل نون پاکستان کے سیاستدان ٹی وی پہ آ کر یہ بول چکے ہیں کہ اسد عمر نے میرا راستہ روکا. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی بھی جگہ, ہر ایک کی جگہ نہیں ہوتی. ان میں سے کس کی جگہ نہیں ہے؟ یہ آپ وہ پوچھتے رہیں گے, اگلے 5 منٹ جواب آپ کو ملے گا نہیں, کچے اڈے بھی نہیں ساری. چلے یہ بتائیں دونوں کی نہیں ہے یا کچھ ایک ہی ہو سکتا؟ آگے چلیں یار. یار ویسے ایک بات بتائیں, 2018 میں ایک حکومت بنی, اسد عمر وزیر خزانہ بنے, پھر حفیظ شیخ بنے, کہا گیا اسد عمر بہت برا تھا, پھر شوکت ترین بنے, باقی سارے بہت برے تھے, کہا گیا حفیظ شیخ کی تعریف کر, پھر مفتاح صاحب بنے تو کہا گیا ناؤ دا بیسٹ فائنانس منسٹر. ڈار صاحب نے کہا یہ بہت برا ہے, اب ڈار صاحب بن گئے تو مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہت برا ہے. آخر ہماری اکانومی کے ساتھ مسئلہ کیا, پہلے سن لیں ذرا, بڑی ایک انٹرسٹنگ بیان بازی کا سلسلہ ہے ود ان پی ایم ایل اینڈ دا 2 فائنانس منسٹرز گوئنگ ایٹ ایچ ادر. کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. نہ پاکستان نے ڈیفالٹ کبھی کیا ہے اور نہ ہی کرے گا. جس شاید ہم راہ پہ ہیں وہ ہم کو ڈیفالٹ کی طرف لے جاتی ہے. ہم کسی فرینڈلی کنٹری سے $3 ارب ایکسٹرا ڈپازٹ لے رہے ہیں, قرض لیتے رہے تو وہ پھر کسی دن بھی یہ فاقہ مستی ہے, رنگ نہیں لے کے آئے گی. مفتاح اسماعیل صاحب کو پوچھیں, آپ ہر بات جو ہے وہ مجھ پہ بلیم نہیں کر سکتے. آپ 6 مہینے جو تھے اس فسکل ایئر کے 31 بلین میں کتنا ارینج کر کے گئے آپ؟ ہم تو پورا ارینجمنٹ کر کے گئے تھے, تبھی IMF نے پیسے دیے ہیں. باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں, جانے کے بعد بات ہوتی ہے. میں بات نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ جو ڈار صاحب فرما رہے تھے قطعاً غلط فرما رہے تھے. آپ جب 6 مہینے فائنانس منسٹر تھے, کیا آپ کو 32 بلین کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ کتنا کیا تھا آپ نے جانے سے پہلے؟ ان کو پتا ہونی چاہیے کہ $36 ارب کا پورا انتظام ہوا تھا, تبھی IMF نے پچھلی قسط دی تھی. جب میں نے ٹیک اوور کیا تو تھنگز ور ایون ورس. خیر ان کی اپنی وہ منطق ہے. IMF سے بھی مجھے پھڈا پڑا, میرا پڑا ان سے, لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا. آپ نے جا کے ان کو آنکھیں دکھائیں اور آپ نے ان سے جو آگے پیچھے کیا, I know how to complete the program. یہ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. میں IMF کو میں نے ہینڈل کر رہے ہیں, مفتاح صاحب نے
ہینڈل نہیں کرنا. سب کو پتا ہے کہ ڈار صاحب جو ہے وہ غلطی پہ جا رہے ہیں. پھر مجھے فون کر کے پوچھتے ان کو بتا دیتا. میں نے کہا میں مر کے بھی نہیں پوچھوں گا یہ. I have never taken dictation. I will not take dictation on these ادارات. اس وقت آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں کرنا. یہ فکر نہ کریں مفتاح صاحب ہو یا کوئی بھی ہو. ڈار صاحب کا تو کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں, کیپٹل تو دونوں ان دونوں بھائیوں کا ہے. جی IMF جانے اور میں جانوں. ہم کو کچھ چیزیں تو کرنی چاہیے نا. مجھے IMF سے ڈیل کرنا آتا ہے. اب اگر IMF نہیں آئے گا تو ورلڈ بینک کے پیسے نہیں آئیں گے. میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اس لیے IMF سے ڈیل کرتے ہوئے. کیا ہو رہا ہے یہ ایک دفعہ دوبارہ سن سکتے ہیں, بہت مزہ آ رہا تھا. دیکھیں چلو انہوں نے اچھی بات تو یہ کر دی نا کہ یہ تو سیٹل ہو گیا کہ 8 مہینے میں تباہی ہوئی ہے. اب صرف فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ مفتاح تباہی کے ذمہ دار ہے, یہ ڈار صاحب تباہی کے ذمہ دار ہیں. دونوں چیزوں میں مشترک, دونوں کے بیان میں مشترک بات یہ ہے کہ تباہی ہے. لیکن وہ یہ بھی کہہ کے گئے کہ اصل تباہی تو آپ کر کے گئے. کون؟ وہ ویسے جب یہ پورا پروگرام سنے تو ایک دوسرے پہ تو ڈالتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت بھائی وہ تو ظاہر ہے سیاسی مخالف ہے نا. تو میں اگر یہ بولوں کہ ان کی پرفارمنس خراب ہے تو وہ تو کوئی خبر نہیں ہے نا. خبر تو یہ ہے کہ وہ خود بیٹھ کے اس وقت اپنی حکومت کو مان رہے ہیں کہ تباہی لے آئے ہیں معیشت کے اندر. دیکھیں اب میں آپ سے پوچھا ان میں سے ٹھیک کون کہہ رہا ہے؟ ان میں سے دیکھیں زیادہ جو سچ کے قریب ہے وہ مفتاح ہے. زیادہ سچ کے قریب جو ہے وہ مفتاح ہے. جو تباہی آپ کو نظر آئی نا پہلے 6 ماہ کے اندر, اس میں معیشت کے فیصلے ضرور اس کے اندر ذمہ دار تھے. زیادہ بڑی بنیاد بنی جو سیاسی بحران آیا, سیاسی انتشار پیدا ہوا اور غیر یقینی فضا بنی. تو مفتاح کے 6 ماہ کے اندر تباہی بے تحاشا ہی معیشت کے اندر, لیکن میرے خیال میں اس کا الزام مفتاح کے اوپر ڈال دینا جو ہے وہ زیادتی ہوگی. وہ اوور آل جو حکومتی کارکردگی تھی, جو رجیم چینج آپریشن تھا, وہ زیادہ بڑے ذمہ دار تھے. جہاں تک اکنامک پالیسی کی بات کریں, جس چیز کے اوپر کرٹیسائز کر رہا ہے, جو تنقید کر رہا ہے مفتاح, وہ بالکل درست کر رہا ہے. یہ بتائیں وہ خیر مفتاح اسماعیل کے ساتھ تو بیچارے کا ایک گریونس یہ بھی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پبلکلی رولا نا ان کو. رولے سے مراد وہ رولنے کو پنجابی والے کو رگیدہ کہہ لیں, وہ کتے بلی کے کھانے کھلواتے رہے ان سے, جوکر بھی کہہ دیا. مفتاح کو شاید اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ایک خاندانی پارٹی ہوتی ہے نا, اس میں خاندان والے اور خاندان کے باہر والے میں بہت فرق ہوتا ہے. اس وقت حالات کے, آپ سے میری جب بات ہو رہی تھی آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے یا کاسٹ آف لیونگ ہے, وہ اب نیچے جائے گا, یہ واپس نہیں آ سکتا. یہ دیکھیں 8 مہینے میں تو نیچے گیا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. اور میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ یہ اتنے خطرناک لیول کے اوپر اب آ گیا ہے کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ پرماننٹ ان دا سینس کہ کئی سال لگے یہاں سے نکلنے کے لیے. جو خرابی پیدا ہو گئی اتنی شدید ہو گئی ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے مفتاح, یہ اس وقت جو ابھی کر رہے ہیں نا, پچھلے 2 مہینے سے جو ہم نے اپروچ لی ہوئی ہے, یہ اتنی تیزی سے تباہی کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہا ہے کہ یہاں سے نکلنا شاید پھر ہمیں سالوں لگے یہاں سے نکلنے کے لیے. تو کچھ عرصے کے لیے تو نیچے آتے ہیں, ہم پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکے ہیں, خراب حالت آتی ہے, ادھر سے 1.5 سال کے اندر باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. 2018 میں جیسے ہوا اس سے پہلے ہو چکا ہے کئی دفعہ پاکستان کے اندر. لیکن جہاں اس دفعہ پہنچ گئے ہیں, یہ جو اس وقت خرابی پیدا ہو رہی ہے اور یہ جو اس وقت لوگوں کی زندگی اور اسٹینڈرڈ لیونگ کیا چیز ہے جی. کیا آپ گھر میں کھانا, میں اس دن کاشف بال کٹوانے کے لیے گیا اور وہ بندہ میرے کو 5-7 سال سے تو کاٹ رہا ہے. دکان تو پرانی ایسی ہے کہ میرے خیال میں 40 سال سے میں جا رہا ہوں, لیکن جو بندہ میرے بال کا وہ بھی 5-7 سال سے کاٹ رہا ہے. اس نے کہا جی ابھی آپ نے مجھ سے سنی ہے کوئی سیاست پہ بات. میں نے کہتا کل میرے گھر میں کھانا نہیں پک سک رہا تھا اور مجھے میری بیوی کو پڑوسیوں کے پاس جا کے 200 روپے مانگنے پڑے تاکہ سالن بن سکے ہمارے گھر کے اندر. یہ ہے جو اسٹینڈرڈ لیونگ کی میں اب بات کر رہا ہوں. اس وقت آپ جا کے پوچھیں جو چھوٹا کاروباری آدمی ہے, اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, کیونکہ گزارا نہیں ہو رہا تھا, انہوں نے لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا شروع کر دیا کہ بھائی میں تیری تنخواہ کہاں سے دوں گا. جس طریقے سے ڈار صاحب اس وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ایک آرٹیفیشل طریقے سے, تو ان کے دماغ میں خپت پتہ نہیں یہ ڈالر کے ریٹ کا کیوں اتنا زیادہ ہے, اس کی وجہ سے ایسا انہوں نے جکڑ دیا اکانومی کو کہ معیشت بالکل پہیا جام ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں مہنگائی پہلے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ, اور ساتھ اس وقت بے روزگاری شروع ہو گئی. 15 لاکھ لوگ, تو یہ ہمارا نمبر نہیں ہے, یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا نمبر ہے. 15 لاکھ لوگ تو بے روزگار ہو گئے صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر, اور اسی طریقے سے دوسری انڈسٹریز میں یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. میں ایک بریک لے لوں اسد صاحب, مجھے یہ بتائیں سیگمنٹ ڈار صاحب کو میں نے سنا جب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, شہباز شریف کے ساتھ, انہوں نے کہا جی چیزیں باہر جا رہی ہیں,
हमें ये कंट्रोल करना पड़ेगा, जो मार्केट है उसके अंदर डॉलर स्मगल जो हो रहा है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे याद है आप लोगों ने बड़ी मीटिंग्स की थी एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। यार ये आखिर होता कैसे है कि आपको पता है कि इसका मसला क्या है और आप कंट्रोल कोई हुकूमत नहीं कर पाती? इसको जरा मुझे ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। ब्रेक लेते ना, ब्रेक बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। असद साहब, ये जो स्मगलिंग है बड़ा चलें ओवरली सिंप्लीफाई शायद मैं कर दूं इसको। आपको पता है कि कौन से पॉइंट से क्या क्या जा रहा है, कहां से खाद जाती है, कहां से रॉ मटेरियल या जो भी आप खाने पीने की चीजें जाती हैं, इसको हम रोक क्यों नहीं सकते? क्योंकि अरबों रुपए की आराम की कमाई लोगों को मिलती है इससे, और हर किस्म के लोग इससे मुस्तफीद होते हैं। यानी रियासत बिल्कुल बेबस है लोगों के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी रियासत इस वक्त कमजोर हो गई है। ये जो इमरान खान बेचारे बोलते रहते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, इससे मुल्क तबाह हो रहा है, दीमक की तरह चाट रहा है, वो है क्या? ये एक बहुत अच्छी आपने मिसाल दे दी। और इसके अंदर एक्सेप्शनल कोई लीडरशिप जब आती है तो उससे फर्क भी पड़ता है। और मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा, ये अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हो रही थी और इमरान खान साहब ने यही बात याद दिलाई। उन्होंने कहा यार जनरल सरफराज ने जब वो कोर कमांडर क्वेटा बने, सदर्न कमांड के कोर कमांड उनको मिली, उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया था और जो क्रैकडाउन हुआ उसका असर हमें नजर आ। सो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन वो जो ग्रेवी ट्रेन है ना, वो उसमें इतने लोग शामिल हैं और इतने मुख्तलिफ नौइयत के लोग शामिल हैं कि ये सिर्फ जो है मामला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से जो है ना वो थोड़ी सी अरसे के लिए बेहतरी होती है, फिर दोबारा खराबी की तरफ चले जाते हैं। आखिरी सवाल, ये हमारी बदकिस्मती नहीं है कि हमें ये पता है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें ये पता है क्यों हो रहा है और हम उसको फिर भी हल नहीं कर सकते। सही। अच्छा, इसकी जो फौरी तौर पे हल जो है वो तो जैसे मैंने कहा इंतजामी अमूर लें, उससे थोड़ी देर के लिए बेहतरी। बुनियादी तौर पे हो क्यों रहा है? बुनियादी तौर पे इसलिए हो रहा है कि नुकसान किसको पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है एक आम इंसान को, एक आम आदमी को। लेकिन इस मुल्क के फैसले एक आम आदमी नहीं करता ना मेरे भाई। जहां पर आपने उससे वोट तो डालने का उसको इख्तियार दे दिया है, लेकिन असल फैसले जो मुल्क के हैं वो पाकिस्तान का बॉर्डर पे नहीं रोक। उसने आपको कहा जाए जी रोकें, सर आपकी गवर्नमेंट है, अब ये आपका काम है उसको रोकने। जिस दिन वहां पे लोगों को यह पता होगा कि सिर्फ आप वोट के जरिए पावर में आएंगे और वो पाकिस्तान का शहरी जिसको चाहेगा लाने की कोशिश करेगा, सिर्फ वो आएगा, आप सियासत बदलते हो। आपको तो अगर आप ये कह रहे हैं तो आपकी तो क्लेम ही है कि हम पब्लिक की आवाज है तो हमें पब्लिक लेकर आइए, आप क्यों नहीं रोक सके? मैं वही तो आपको बताया भाईजान, रोकना अगर नहीं शुरू किया था तो फिर कैसे इंप्रूवमेंट नजर आ रही थी? ये मईशत कैसे चलनी शुरू हो गई थी? ये 5.7%, 6% आपकी एग्रीकल्चर की क्रॉप से रिकॉर्ड प्रोडक्शन, इंडस्ट्री लाज के 12% पे कैसे वो बेहतरी आनी शुरू हो रही थी? मैं वही तो आपसे बोल रहा हूं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता अगर हम अपनी टर्म कंप्लीट करते। अगर अवाम समझती कि हमने परफॉर्म नहीं किया, हमें जूते मार के बाहर निकालती, अगले वाला बंदे को समझ में आ जाती यार यही जरिया है। इस वक्त काशिफ आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पाकिस्तान का 2/3 सियासतदान जो है ना वो अवाम को नहीं समझता। हकीकत ये बदकिस्मती से। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।